السلام علیکم پیارے دوستوں، اس اسٹوری میں خوش آمدید۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھی بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بمشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتی ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے اور ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جائے نماز، ایک تکیا اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تان، شالے اور کپڑوں کے تان لاوارثی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تان رکھے اور ایک گٹڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانتا ہوا بیٹھ گیا، لیکن عین اس وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹڑی بناتا دیکھ کر کہا، بھائی، یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹڑیاں بنائی۔ بڑی گٹڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹڑی سبات کو دے کر کہا کہ چونکہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے اسی لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ اسے ٹھوکر لگی اور گٹڑی سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے یہ دیکھ کر غصے میں گالیاں بکی اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جو تو کڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات طاقت کے عزم میں دوبارہ بڑی گٹڑی عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی، یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور ساتھ ہی رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتی ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔
यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जोग दर जोग इस घर में एहतराम से जाते हुए नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शहद से पूछा कि ये किसका मकान है। उस शहद ने कहा, लगता है तुम बगदाद में नए हो। ये बबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनेद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्न सबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तेफाकन इस नेक व बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथी मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा है और बादब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान की आवाज आई। सब लोग नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्न सबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़िश्ता रात की बदअखलाकियों पर माफ़ी का तलबगार हुआ। शेख जुनेद बगदादी ने उसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कराते हुए फरमाया, दर तोबा अभी भी खुला है। इब्न सबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्का में दाखिल हो गया और वो हाथकटा शैतान व साबू बगदाद का शातिर चोर शेख जुनेद बगदादी के ज़ेरे साया इबादत व रियाजत में वो नाम कमाया कि अब उसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद बिन सबात के नाम से नहायत इज़्ज़त व एहतराम से जानते थे। इसी इब्न सबात को एक मर्द खुदा जुनेद बगदादी के हुस्न व इखलाक व किरदार ने चंद लम्हों में ही हसान खुदा की सफ में दाखिल कर दिया और बगदाद के चोर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की किरामत का चर्चा ज़ुबान ज़दे आम हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।